اولیاء کی محبت کا درس دینے والے، اللہ کے اولیاء کے پیار کا درس دینے والے، اللہ کے اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کا درس دینے والے، ان کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن لوگوں، اللہ کے لیے ان کی عزت میں ایسا اضافہ نہ کرو کہ تم ان کو ولایت کے مقام سے اٹھا کر ربوبیت کے مقام پہ رکھ دو۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ یہ حضرت جی، یہ شیخ جی، یہ مرشد جی، یہ بابا جی، یہ پیر جی فوت ہوئے تھے، ان کے کپڑے کیا کاٹ کر نہیں اتارے گے؟ کیا ان کو غسل کروانے سے پہلے استنجا نہیں کروایا گیا؟ مقصود چھیڑنا نہیں ہے، مقصود طنز کرنا نہیں ہے، مقصود موت کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا یہ سمجھانا ہے۔ اس دھرتی سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے، وہ مردہ لاش ہے۔ غسل دینے والوں سے پوچھو، یہ اپنے ہاتھ پہ دستانہ چڑھا کر کیا اس کا استنجا نہیں کرواتے؟ کیا اس کا پیٹ دبا کر اس کی گندگی؟ یہ سمجھنے والوں، بابا جی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ارے یہ سب کچھ کر سکتے ہوتے استنجا تو خود ہی کر لیتے، وہ تو کسی سے نہ کرواتے۔ وضو تو خود ہی کر لیتے، غسل تو خود ہی کر لیتے، کفن خود ہی پہن لیتے۔ آج جس کو تم نے مشکل کشا سمجھا ہے، حاجت روا مانا ہے، اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، یہ 4 کندھوں کا محتاج تھا جنازہ اٹھتے وقت یا نہیں تھا؟ عقل کو استعمال تو کیجئے، رب نے یہ کھوپڑی استعمال کرنے کے لیے دی ہے، یہ 4 کندھوں کا محتاج نہیں تھا؟ آج تو اس کے لیے بہت کچھ ثابت کر دیا گیا، یہ مرنے کے بعد بھی یہ کچھ کر سکتا ہے۔ جب اس کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا، رہتی دنیا تک سوال ہے، اپنے قدموں پہ خود چل کر گیا تھا یا لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر گیا تھا؟ اللہ کے لیے سوچئے۔ ابھی تو کہتے ہیں بابا جی اپنے دربار کی بھی حفاظت کرتے ہیں، دربار پہ آئے ہوئے مریدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ملفوظات احمد رضا خان بریلوی میں عبدالوہاب شعرانی کا قصہ نقل ہے۔ یہ امام صاحب چلے بدوی کبیر کی زیارت کے لیے، راستے کے اندر کسی چھوکری پہ نظر پڑ گئی جو کسی تاجر کی کنیز تھی، اس کے بعد نظریں جھکا لی، یہ دربار پہ آئے، وہ بابا جی جو قبر میں دفن ہیں، یاد رکھنا جنہوں نے اپنا استنجا خود نہیں کیا، جنہوں نے اپنا غسل خود نہیں کیا، جنہوں نے اپنا کفن خود نہیں پہنا، جو خود چل کر قبرستان نہیں آئے، یہاں تک اتنے مجبور تھے، وہ جو لوگ قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھے تھے ان سے بار بار پوچھتے تھے عبدالوہاب آ گیا، عبدالوہاب آ گیا۔ جب یہ آئے تو پیر صاحب ان سے پوچھتے ہیں وہ تمہیں پسند آ گئی؟ جیڑی کڑی تے نظر پئی سی چنگی لگی ہے؟ کہنے لگا ہاں جی پسند آ گئی۔ پیر سے کیا چھپانا، مرشد سے کیا پردہ؟ کہا جاؤ ہم نے تجھے دے دی، جاؤ تجھے دے دی۔ عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا وہ کسے ہور دی سی، دین میں نوڈے ہے، وہ تو کسی اور کی تھی، بابا جی مجھے ہیبا کر رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا کہ وہ تاجر، کنیز والا تاجر قبر پہ آیا اور کہا بابا جی ہم اس کنیز کو آپ کے دربار پہ ہیبا کرتے ہیں۔ بابا جی نے کہا اب دیر کاہے کی ہے، اس کو پکڑو، سامنے والے اور اپنی حاجت پوری کر لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو مراقب تھے ان سے وہ کہنے لگے شعرانی صاحب کو کہ تمہارا بار بار بابا جی پوچھ رہے تھے کہ عبدالوہاب آ گیا۔ انہوں نے کہا بابا جی کو میرا پتہ ہے۔ کہا جب مرید اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بابا جی فرماتے ہیں اس کی حفاظت کرنا میرے ذمے ہو جاتی ہے، اگر اس کی کوئی چیز گر جائے، گم ہو جائے، اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ اپنے بابوں کو یہ مقام دینے والوں،
اپنے پیروں فقیروں کو مرنے کے بعد یہ اتھارٹی دینے والوں، ان کے کپڑے کاٹنے کی ضرورت کیوں آئی؟ آئیے اللہ کی کتاب سے ان سارے دعووں کا پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے کہہ رکھا ہے، اعلان کر رکھا ہے، بابا اپنے قبر پہ لگے ہوئے درختوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، حالانکہ یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے کیسے ہیں؟ آپ انڈیا پاکستان کے کسی دربار پہ چلے جائیں، کسی دربار پہ جو چندہ رکھنے کے لیے باکس ہوتا ہے نا، اس پہ آپ کو پتا کیا لکھا ہوا ملے گا؟ نذرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں، کسی کو نہ دیں۔ پڑھا ہے یا نہیں؟ نذرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں، کسی کو نہ دیں۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ جو یہ ملنگ بیٹھے ہیں لیتے بابے کے نام پہ ہیں، ڈالتے اپنی جیب میں ہیں، اور بابا تھلے پہ آویند رہنا، چبڑو چوری کرنڈے ہو، میں کچھ کرتے نہیں سکتا، میرے نام پہ آیا ہے، خود کھا رہے ہو، اچھا اللہ ہی پوچھے گا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جو وہ چندہ خود ہاتھ سے ڈالنے کا حکم ہوتا ہے، اس باکس پر بھی ایک بڑا سارا تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ تالا لگا ہے۔ قربان جائیں حضرات آپ کے عقائد پر، آپ تو فرما رہے تھے بابا اپنی قبر پہ آنے والے مریدوں کو جانتا ہے، بابا قبر پہ لگے ہوئے درخت ہلانے کی اجازت نہیں دیتا، یہ تالا کیوں لگایا ہے؟ کہنا بھابی بڑے خبیث نے چوری کر جاندے نے تاں لایا ہے۔ بابا بھابیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ بھابیوں کو نہیں روک سکتا، یہ باقیوں کو روکتا ہے، وہابیوں کو کیوں نہیں روکتا؟ کہنا وہ بڑے ڈاڈے نے، وہ بابے کو نہیں ڈر دے۔ آئیے اللہ کی کتاب سے ان سارے عقائد کا سوال کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خالق بھی نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، اموات غیر احیاء، مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں۔ لوگوں کیا مردہ کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ مالک اس پہ وزن پیدا کرتے ہوئے ایک لفظ اور استعمال کرتا ہے، زندہ نہیں ہے۔ وما يشعرون ایان یبعثون، تم تو یہ سمجھتے ہو یہ سب کچھ کرنے دھرنے والے ہیں، اور اللہ کہتا ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا اٹھایا کب جانا ہے، اٹھایا کب جانا ہے یہ بھی ان کے شعور میں نہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ معبود برحق سچا اللہ، سچا غوث اعظم، سچا داتا وہ ایک ہے، جو فرش میں دفن ہوا وہ نہیں، جو اپنے عرش پر مستوی ہے وہ ہے، جو مر کے من و مٹی کے نیچے چلے گئے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا ان کی بیوی بیوہ نہ ہوتی، ان کے بچے یتیم نہ ہوتے، ان کی وراثت تقسیم نہ ہوتی، ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ جہاں چھوڑ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں قحط سالی ہوئی، امیر عمر سیدنا عباس کو لے کر آئے اور دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ جب تک ہمارے نبی زندہ تھے وہ تیرے حضور ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، تو ان کی دعا کو سن کر ہمیں پانی پلا دیتا تھا، بارش برسا دیتا تھا۔ آج نبی تو اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں، تیری جنتوں میں جا چکے ہیں، ان کی قبر جنت کا باغ بن چکا ہے، ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ہم ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں
عمر میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، بزرگی میں بڑے ہیں۔ اللہ اب یہ ہمارے لیے سوال کریں گے، تو ان کا سوال اور دعا کو سن کر ہم پر بارش برسا دے۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں کہ مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی سب کچھ اولیاء انبیاء کر سکتے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ ساری مشکل کیوں اٹھائی؟ حضرت عباس کو کیوں لے کر آئے؟ ڈائریکٹ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آتے اور کہتے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، دعا کر دیجئے۔ وہ بھی یہ جانتے تھے، وہ بھی یہ مانتے تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ فوت ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ اب دعا زندہ بندے کا کرنے کا کام ہے، اور جو قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر آج یہی عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کہ اولیاء کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اور سوال کا مقصد چھیڑنا یا طنز کرنا نہیں ہے، نہ ہی یہ سٹیج ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، نہ مصطفیٰ علیہ السلام اس کرتے ہیں۔ ہم تو درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان بھائیوں کو جو توحید کی راہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی پگ ڈنڈیوں پہ دوڑ لگا رہے ہیں، ان کو پیار اور محبت سے پکارنے کے لیے عقل اور نقل کے دلائل سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر مان لیا جائے کہ یہ انبیاء، اولیاء، بزرگ مرنے کے بعد، دنیا چھوڑنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یاد کرو پچھلے دنوں پاکستان کے اندر سیلاب آیا یا نہیں آیا؟ آیا؟ سندھ میں سیلاب آیا۔ بابا لال شہباز قلندر نے اس سیلاب کو کیوں نہ روکا؟ عبداللہ غازی نے کراچی میں بیٹھے بیٹھے اس سیلاب کو کیوں نہ روک لیا؟ جنوبی پنجاب غرق ہوا۔ بابا فرید کا دربار، چاچا پنجاب کے بابے، سندھ کے بابے، بلوچستان کے بابے، کراچی کے بابے، ڈیرہ غازی خان کے بابے کہاں گئے؟ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، عذاب آیا، پریشانی آئی، ان بابوں نے کیوں نہ روک لی؟ بلکہ کتنے ہی وہ بزرگ ہیں جن کے اپنے دربار بھی اس سیلاب کی نظر ہو گئے، غرق ہو گئے۔ ارے کیا پاکستان والوں زلزلہ بھول گئے ہو؟ کشمیر میں زلزلہ آیا تھا یا نہیں سیلاب سے پہلے؟ مظفر آباد کی سہیلی سرکار نے اس آنے والے زلزلے کو کیوں نہ روک لیا؟ اللہ کے لیے سوچئے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بابوں کا میں نے نام لیا ہے، آؤ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ بغداد کے اندر ساری اولیاء کی کابینہ موجود ہے یا نہیں؟ پیرانے پیر جیلانی وہاں پر موجود ہے یا نہیں؟ الیاس قادری صاحب اپنی ایک تقریر میں بار بار کہتے ہیں یا غوث عبد القادر، یا غوث عبد القادر، غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی۔ تو ان کا ایک مرید سوال کرتا ہے، اعلیٰ حضرت آپ نے بار بار کہا ہے غوث اعظم پیر جیلانی، تو پیر جیلانی تو بغداد میں دفن ہیں، ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، تو کیا ہماری وہ بات سن رہے ہیں؟ اب جواب سنیے۔ جواب میں قادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل نمبر سے بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے۔ پھر کہتے نہیں، بغداد قریب ہے، موبائل سے افریقہ کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے اور اس سے بات کیجئے۔ آپ کراچی میں بیٹھ کے موبائل سے افریقہ کال کریں اور وہاں پر موجود اسلامی بھائی آپ کی آواز سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ وہ کہتا ہے حضرت وہ تو سنتا ہے۔ کہا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کیا یہ چھوٹا سا موبائل پیر غوث اعظم سے بڑا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائیں ان کے علم پر اور ان کی دلائل پر۔ کہا یہ چھوٹا سا موبائل